پہلے نمبر پر صبر اور دوسرے نمبر پر نماز، اس کی پابندی کرنی ہے، بے صبرا نہیں ہونا۔ اور پھر ساتھ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو آپ حضرات نے یہ دیکھنا ہے کہ شہداء کرام کا ذکر صبر سے کون کرتے ہیں، نماز کی کون پابندی کرتے ہیں، اور کون بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور کون نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ آپ حضرات ذرا غور خود کر لیا کریں۔ لہٰذا ایسی محافل میں جائیں جہاں شہداء کرام کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا جا رہا، نہ نماز میں سستی کی جا رہی ہے، بس وہی کامیابی اور کامیابی۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ غزوہ بدر یہ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن اس میں مسلمان بھی شہید ہوئے اور کافر بھی مارے گئے۔ جب یہ اسلامی قافلہ واپس مدینہ منورہ پہنچا تو جو کافر تھے اور جو منافق تھے انہوں نے گفتگو کیسے شروع کر دی؟ وہ دیکھو فلاں مارا گیا، وہ فلاں مارا گیا، وہ فلاں مر گیا، وہ فلاں مر گیا، اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، وہ زندہ ہوتا تو یہ ہو گیا، دیکھو فلاں وہاں گیا ہے، مارا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کرو اعتراض وہ صحابہ کرام کر رہے ہیں اور جواب رب العالمین دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتاری، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، انہیں مردہ۔ اس سے پتہ چلا شہداء کرام کو مردہ کہنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا، منافقوں کا کام ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا، مت کہو۔ اب سوچنے والی ایک بات ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، ایک بندے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، ان کو مت کہو مردہ۔ اچھا مردہ کہنا نہیں ہے، ذہن میں سوچ لے کہ یہ مردہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اس پر بھی پابندی لگا دی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہیں کرنا۔ کہنے پر بھی پابندی ہے اور سوچنے پر بھی پابندی ہے۔ بھئی مردہ کہہ بھی نہیں سکتے،
مردہ سوچ بھی نہیں سکتے، پھر ہیں کیا؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور رب تعالیٰ کے ہاں سے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو شہداء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی نص کون سی ہوتی ہے؟ نص کس کو کہتے ہیں؟ ایسا حکم جو قرآن مجید سے بالکل واضح ثابت ہو جائے، نہ اشارتاً ہو نہ کنایتاً ہو، واضح ہو، تو نص قطعی کا کوئی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو شہید زندہ ہے۔ اب میں شہید کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، بڑی توجہ سے سننے والی ہیں، بڑے غور سے سننے والی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی دل کے کانوں سے سنے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا، شہادت کا جذبہ پیدا ہو۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ موت کی آرزو کرنا یہ منع ہے۔ موت کی آرزو کرنا یہ منع ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں نا یا اللہ ایس زندگی نہ لو، میں نے موت ہی دے دے، ہے نا ایسے بندے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ یہ موت کی آرزو کرنا یہ حقیقت میں بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے۔ انسان کو چاہیے حالات کا مقابلہ کرے اور رب تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے۔ یہ جو خودکشی کرتے ہیں یہ حرام موت ہے۔ علماء کرام تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کے بارے میں 100% یقین ہو جائے کہ اس نے خودکشی کی ہے، ایسے بندے کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کیا۔ اب آخر میں جو بعد میں علماء کرام آئے انہوں نے یہ تھوڑا سا راستے میں نکالا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو یہ سمجھو اس نے خودکشی کی ہے اور اس نے خودکشی نہ کی ہو تو تم کہیں مجرم نہ ہو جانا۔ نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، تو تم ایسے کرو اس کا نماز جنازہ پڑھ دو، آگے اس کا معاملہ رب تعالیٰ جانے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی وعید ہے کہ جو خودکشی کر کے مرے اس کی نماز جنازہ ہی نہ پڑھی جائے۔ اچھا خودکشی کی کیوں جاتی ہے؟ حضرت صاحب ایک سوال ہے، بندہ خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اصل میں بندہ خودکشی اس لیے کرتا ہے کہ جب وہ دنیاوی حالات سے پریشان ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچنے کا یہی راستہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ مثلا ایک بندے پر قرضہ بہت زیادہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی دشمنداری لگی ہوئی ہے، یا اور کسی وجہ سے وہ پریشان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری جان نہیں چھوٹ سکتی، تو وہ سمجھتا ہے میری جان اس طرح چھوٹے گی میں خودکشی کر لوں۔ حالانکہ ایک میری بات یاد رکھنا، آپ آزاد بھی مسجد میں بیٹھے اور میری بات تسلیم کرو گے، آپ کی زندگی میں بھی کئی ایسے مقامات آئے جس میں آپ نے سوچا کہ میں بچ سکتا ہی نہیں، میری بچت کا کوئی راستہ نکل ہی نہیں سکتا، اور رب تعالیٰ ایسا کرم کرتا ہے بندے کو ایسے نکال کے باہر رکھ دیتا ہے جیسے مکھن میں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کئی ایسے مقامات آئے
تو بھائی ہماری عقل کے مطابق تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں رب کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط مزید کرنا چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے، اے مالک مولا میں تو بے بس ہو گیا ہوں، میرے لیے تو بچنا ناممکن ہے، لیکن تیرے لیے بچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یا اللہ تو میرے حال پر کرم کر دے، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ کئی مرتبہ میری زندگی میں ایسے واقعات آئے ہیں، میں نے سمجھا کہ بھائی اب بچت کی کوئی صورت نہیں ہے، اور رب تعالیٰ نے ایسے نکال کے باہر رکھ دیا جیسے مکھن میں سے باہر دیا۔ تو ہمارے نزدیک تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایک پل میں جو چاہے کر دے۔ اس لیے بندے کو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے خودکشی نہیں کرنی چاہیے، موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات سنو، بندہ خودکشی اس لیے کرتا ہے، وہ سمجھتا کہ بھائی میری جان چھوٹ جائے گی، تو کیا مرنے کے بعد جان چھوٹ جاتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ یار ایک شاعر نے شعر لکھا ہے، مجھے بڑا پیارا لگا، وہ لکھا ہوا تھا، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ارے ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی۔ ہم سمجھتے ہیں مر گئے تو بس بات ختم ہو گئی، ارے بات ختم نہیں ہوئی، مرنے کے بعد تو بات شروع ہونے والی ہے، وہاں تو ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور خودکشی کرنے والے کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس بندے نے جس آلے سے خودکشی کی، مثال کے طور پر اس نے چھری سے اپنی گردن کاٹ لی، تو فرمایا قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، اس کی پھر وہ گردن جڑے گی، پھر وہ چھری پھیرے گا، پھر گردن جڑے گی، پھر سر پھیرے گا۔ اگر کسی نے زہر کھا کے خودکشی کی ہے تو وہ بار بار یہ عمل ریپیٹ کرتا رہے گا، اس کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ آج کوئی نہر میں کود کے مر رہا ہے، کوئی جناب اپنا بچوں سمیت نہر میں کود رہا ہے، آئے دن اخبار میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بزدلی ہے، یہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے والی بات ہے۔ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ارے رب تعالیٰ کی ذات پر بندہ توکل کرے، اس کی ذات پر بھروسہ کرے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ وہ موت کی آرزو کرے۔ کیا کرے؟ خودکشی کرنا یہ حرام ہے۔ بلکہ میں ایک بات اور ساتھ ہی عرض کر دوں، یہ ہمارا جو بدن ہے یہ کس کی امانت ہے؟ تھوڑا سوچیے، آواز سے بولیں۔ یہ رب تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس جسم کو ناجائز طور پر نقصان پہنچانا یہ امانت میں خیانت ہے۔ جان بوجھ کے اپنے آپ کو گولی مار دینا، یعنی اس سے چاہے بندہ نہ مرے، یا اپنے چہرے کو بگاڑ لینا، تیزاب پھینک لینا، یا یہ چھریاں مارنا، نہیں سمجھ لگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت ہے، اور خائن کا انجام کیا ہوگا؟ تھوڑا سا یار غور کرو۔ میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے افراد
یعنی میری عقل میں یہ بات ابھی تک نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سارا سال وہ رکشوں پہ چلتے رہیں گے، اور جیسے محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو وہ نوحے لگا دیتے ہیں، نوحے لگا دیتے ہیں۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ نوحہ ہوتا ہے بے صبری، زبان سے کہنا ہائے اونج ہو گیا، یہ ہو گیا، مارے گیا، لٹیا گیا، ککھ نہیں رہا تو یہ ہو گیا، اس کو نوحہ بولتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یار میں آپ کے آگے مقدمہ رکھتا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہو، ایمانداری سے فیصلہ کرنا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ایک شہید ہونے کے بعد ماتم کرنا شروع کر دیتا، دوسرا بچہ شہادت کے لیے جاتا؟ میں کہتا ہوں ان نفوس قدسیہ پر یہ بہتان بازی ہے۔ ارے وہ تو صبر و استقامت کے اتنے بڑے پہاڑ تھے، کہ علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں اور لا کر اندر رکھتے ہیں، اور اگلا بچہ پھر تیار ہو کے جا رہا ہے۔ یہ ہے صبر اور استقامت۔ وہ تو صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ بلکہ میں اگر میرا ذاتی آپ حضرات یہ وجدان جو کہتا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے امتحان سے گزرے، میں کہتا ہوں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو آپ کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا کی تھی، یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا اور اجر عطا کرنا۔ یہ سرکار کی دعا کا نتیجہ تھا کہ یار جوان بیٹے کا لاشا ہے رکھا ہوا اور اگلے بیٹے کو پھر تیار کر کے بھیج رہا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور استقامت کی دولت عطا۔ ورنہ ہمارے ہاں کو فوتگی ہو جائے ذہنی موف ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اگر محرم الحرام کا احترام پیش نظر ہے تو نوحے لگانے کے بجائے آپ نعت رسول مقبول لگایا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کی کیسٹ لگا دیا کرو، یا اور کچھ نہیں تو اہل بیت اطہار کی منقبتیں لگا دیا کرو، جن کو سن کر پتہ چلے کہ یہ ان کی کتنی عظمت والے تھے، کتنی شانوں والے تھے۔ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، جو کچھ میں نے تمہیں دولت ایمان سے نوازا ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو صرف یہ کہ میری قرابت داروں سے محبت کر۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور میرے دونوں شہزادے حسنین کریمین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا وہ بیان کیا جائے، جو ان کی عظمتیں ہیں وہ شانیں بیان کی جائے۔ تو ایسا نقشہ نہ پیش کیا جائے کہ ہماری نوجوان نسل شہادت سے ڈرے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، موت کی آرزو کرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ خودکشی کرنا یہ حرام ہے، موت کی آرزو کرنا منع ہے، لیکن شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا اتنا بلند مرتبہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کر۔
تو شہادت کی موت مانگنا یہ سعادت مندوں کا کام ہے۔ چلے آخر میں آپ کو چلتے چلتے ایک بڑی پیاری نکتے کی بات بتلا جاؤں۔ دیکھو یہ جو ہماری مسجد ہے نا، مسجد، اس کے 2 دروازے ہیں۔ باہر نکلنے کے کتنے دروازے ہیں؟ تھوڑا سوچیے آواز۔ 2 دروازے۔ اچھا، ایک دروازہ ایسا ہے جہاں پر کچھ کیل وغیرہ یا پتھر پڑے ہیں، گزرنے والے کا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، اور دوسرا دروازہ صاف ہے۔ ہم کس دروازے سے گزریں گے؟ تھوڑا سوچیے آواز، بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا۔ جہاں پتھر رکھے ہوئے ہیں وہاں سے کیوں نہیں گزریں گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب پاؤں زخمی ہو جائے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے، تو جہاں سے گزرنے سے تکلیف ہوتی ہو بندہ وہ راستہ اختیار نہیں کرتا۔ لیکن شہادت کی موت ایسی موت ہے کہ قیامت کے روز جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے خوش ہوں گے، لیکن ایک شہید ایسا ہوگا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک و مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں پھر تیرے راستے میں لڑوں اور اپنی گردن کٹاؤں، جو مجھے وہاں گردن کٹانے میں مزہ آیا تھا تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ ایک بندہ اس میں سوچ میں پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ کیا سوچنے لگ پڑا؟ کہنے لگا اگر دروازے سے گزرے پاؤں زخمی ہو جائے تکلیف بڑی ہوتی ہے، تو بندہ اس دروازے سے دوبارہ نہیں گزرتا، تو پاؤں کے انگلی زخمی ہونے سے تکلیف بڑی ہوتی ہے، تو جتنی گردن ہی کر دیا اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ دوبارہ شہادت کی آرزو کیوں کرے گا؟ یہ اس کے ذہن میں سوال آ گیا اور بڑا پریشان ہوا۔ اسی پریشانی میں سوچ میں وہ سو گیا، تو جب سویا تو رات کو خواب کے اندر اشارہ ہوتا ہے، اے بندے تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے جی؟ انہوں صبح اٹھے تو سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی، پڑھتے گئے، جب اس مقام پر پہنچے کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر جب مصر کی عورتوں نے انگلیاں اٹھائی، تانے دیے، اور شرم نہیں آتی عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ تو زلیخا نے کیا کیا؟ عورتوں کو دعوت دی، ان کے ہاتھوں میں سیب پکڑا دیے، بس ایک ہاتھ میں چھری پکڑا دی، اور پھر یہ کہا کہ جب میں تمہیں کہوں کہ سیب کاٹ دو تو پھر تم نے کاٹ دینا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام پردے میں کھڑے ہیں، عرض کرنے لگی کہ آپ ذرا اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے پردہ چہرے سے اٹھایا اور زلیخا نے کہا اب سیب کاٹ دو۔ یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھا، ایسی محو ہو گئی کہ سیب کے ساتھ انگلیاں بھی کاٹ لی اور ان کو پتہ نہ چلا۔ حضرت صاحب ہم کوئی پھل کاٹ لی ہے، سبزی کاٹ لی، کاٹتے کاٹتے وہ ہاتھ کو چھری لگ جائے ہم ایک دم چھری روک لیتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہے؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ارے ہاتھ کٹ گیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا۔ فرمایا جب یوسف علیہ السلام کا جمال سامنے ہو ہاتھ کے کٹنے کی تکلیف نہیں ہوتی، اور جب بندہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے اس وقت اس کو یوسف علیہ السلام کے خالق کا دیدار ہو رہا ہوتا۔ اس لیے مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج نہ دولت ہے،
نہ کشمکش کشائی ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ جان جس کی دی ہوئی ہے اسی کے راستے میں قربان ہو جائے. میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. یہ ہے فلسفہ شہادت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت مدینے کی گلی میں سرکار کے قدموں میں نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.